عید الاضحیٰ کے موقع پر اہل اسلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کر کے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتے ہیں۔ یہ مقدس و مبارک عمل دراصل ایک عجیب و غریب واقعہ کی یادگار اور اسی نقل ہے، جس کی نظیر پیش کرنے سے تمام اگلے اور پچھلے لوگ قاصر ہیں۔ اس واقعے کا تعلق دو عظیم شخصیتوں سے ہے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت سے کون ناواقف ہوگا؟ آپ اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ نبی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں ایسے مصائب جھیلے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلقت کا بلند ترین مقام نصیب فرما دیا، اور قرآن پاک میں جگہ جگہ آپ کی تعریف فرمائی، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ملت ابراہیمی کی اتباع کریں۔ آپ ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی، حج کا اعلان کیا اور حج جیسی مقدس عبادت کی تعلیم دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے وطن عزیز سے ملک شام کی طرف ہجرت فرمائی تو آپ کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام بھی تھی۔ جب آپ نے درمیانی منزل میں مصر میں قیام فرمایا تو وہاں کے بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام پر بدنیتی سے دست درازی کی کوشش کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ شل کر دیے۔ حضرت سارہ علیہ السلام کی یہ کرامت دیکھ کر بادشاہ متاثر ہوا اور حضرت حاجرہ نامی ایک باندی حضرت سارہ کی خدمت میں پیش کیا، اور حضرت سارہ نے اس باندی کو اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہبہ کر دیا، گفٹ کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اپنی نکاح میں لے لیا۔ پھر ملک شام میں جا کر سکونت اختیار فرمائی، مگر ایک طویل مدت تک، ایک لمبے سمے تک آپ کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، یہاں تک کہ آپ کی عمر تقریباً 86 برس کی ہو گئی تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا فرمائی کہ اے میرے رب، مجھے صالحین میں سے ایک صالح بیٹا عطا فرما۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی تو آپ کے گھر حضرت حاجرہ کے بطن سے ایک حسین و جمیل بچہ تولد ہوا، جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو بعض مصلحتوں کی وجہ سے حکم دیا کہ آپ اپنی بیوی اور بیٹے دونوں کو مکہ کے بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ آئیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے اس حکم کی تعمیل کی۔ جب حضرت اسماعیل اپنی ماں حضرت حاجرہ کے ساتھ مکہ میں زندگی بسر کر رہے تھے اور بڑھتے بڑھتے اس قابل ہو گئے تھے کہ کچھ کام کر سکیں، تو ابراہیم علیہ السلام کو ملک شام میں خواب نظر آیا۔ وہ یہ کہ خواب میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ ابراہیم، اپنی نظر کو پورا کرو، دیکھو اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ اور یہ خواب ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو دیکھا۔ جب صبح ہوئی تو سوچنے لگے یہ کیا خواب ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے یا شیطان کی طرف سے؟ اس لیے 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ یعنی تفکر و تذبذب کا دن کہا جاتا ہے، سوچنے کا دن۔ پھر جب 9ویں ذی الحجہ کی رات ہوئی تو پھر وہی خواب نظر آیا۔
پھر جب صبح ہوئی تو آپ نے سمجھ لیا کہ یہ خواب اللہ ہی کی جانب سے ہے۔ اسی لیے 9ویں ذی الحجہ کو یوم العرفہ یعنی پہچاننے والا دن کہا جاتا ہے۔ پھر 10 ذی الحجہ کی رات میں بھی یہی خواب دیکھا اور یہ ارادہ کر لیا کہ اپنے لخت جگر کو اللہ کے راستے میں قربان کر ہی دوں گا۔ اسی لیے 10 ذی الحجہ کو یوم النحر یعنی کہ قربانی کا دن کہا جاتا ہے، مگر اس سے قبل کہ آپ اس حکم کی تعمیل کرتے آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیا اور اس سلسلے میں ان کی رائے دریافت کی۔ اس پر حضرت اسماعیل نے جو جواب دیا وہ واقعی شان نبوی کا مظہر اتم اور ایک بین روشن علامت ہے۔ آپ کے جواب کو قرآن کریم یوں بیان کرتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابو جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے اسے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم کے اس مشورے اور حضرت اسماعیل کے اس جواب میں چند اہم باتیں موجود ہیں جن پر روشنی ڈالنا ضروری ہے۔ پہلی بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس سلسلے میں مشورہ لینے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، جبکہ آپ جانتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے؟ اور کیا اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام رائے کے خلاف حکم دیتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس حکم کی تعمیل نہ کرتے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کا اپنے صاحبزادے سے مشورہ اس لیے نہیں تھا کہ نعوذ باللہ حضرت اسماعیل کے مشورے پر عمل کیا جائے، خواہ وہ مشورہ موافقت میں ہو یا مخالفت میں ہو، بلکہ یہ مشورہ بطور امتحان تھا کہ آپ حضرت اسماعیل کے ایمانی جذبہ اور تعلق مع اللہ کا امتحان لینا چاہتے تھے اور یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس سلسلے میں کیا رائے ظاہر کرتے ہیں۔ اس کی ایک حکمت امام شافعی علیہ الرحمہ نے بیان کی ہے، وہ یہ کہ حضرت ابراہیم نے اپنے صاحبزادے سے مشورہ اسی لیے لیا تھا تاکہ اللہ کے حکم کی تعمیل کا ذکر ان کی زبان سے بھی ظاہر کروا دیں۔ دوسرا نقطہ یہ اس کے اندر ہے، دوسری بات یہ قابل غور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ نہیں بتلایا کہ مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں ذبح کروں، بلکہ صرف خواب کے حوالے سے بتایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اس میں بظاہر یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے منسوب کر کے پیش فرمانے کی صورت میں خدا نخواستہ اگر حضرت اسماعیل اس میں کچھ پس و پیش کرتے تو حکم خداوندی میں صریح اعراض و روگردانی لازم آتی، لہذا آپ نے اس کو حکم خداوندی میں پیش نہیں کیا بلکہ اپنے خواب کی حیثیت سے پیش کیا۔ تیسرا نقطہ اس کے اندر یہ ہے کہ حضرت اسماعیل کی بصیرت اور فراست کا جائزہ لیا کہ حضرت ابراہیم کے خواب کو سن کر فرمایا کہ آپ کو جس کا حکم ہوا ہے وہ کر گزرے۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم ہونے کا کوئی ذکر ہی نہیں فرمایا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خاندان نبوت میں تربیت پائی تھی، اس لیے آپ نے سمجھ لیا کہ نبی کا خواب بھی وحی الہی ہوتا ہے، اسی لیے خواب کو حکم سے تعبیر فرمایا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی پر جس طرح بیداری میں وحی نازل ہوتی ہے اسی طرح حالت نوم میں بھی نازل ہوتی ہے، کیونکہ نبی کا قلب سوتے وقت بھی بیدار اور متوجہ اللہ ہوتا ہے۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس طرح کتاب کی شکل میں وحی آتی ہے اسی طرح کتاب سے ہٹ کر بھی وحی آتی ہے، جس کو حدیث و سنت کہتے ہیں۔ اور چوتھا نقطہ اس کے اندر یہ ہے کہ حضرت
جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے والد کی بات سن کر یہ فرمایا کہ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کیجیے، تو اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ اس لیے کہا تھا تاکہ والد محترم کو یقین ہو جائے کہ میں آپ کا بھرپور تعاون کروں گا اور کوئی مزاحمت نہیں کروں گا۔ پھر اس میں انشاءاللہ پڑھ کر اپنے نفس پر اعتماد نہ کر کے مشیت الہی پر اعتماد ظاہر کیا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے نفس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر دینی اور دنیاوی معاملہ میں صرف اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ السلام علیکم۔